بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، آج میں آپ لوگوں کو ایک ایسی کہانی سناؤں گی جسے سنتے ہی ہر مرد ہر عورت توبہ توبہ کرنے لگے گا۔ یہ واقعہ پرانے زمانے کا ہے، جہاں ایک اللہ والا شخص رہتا تھا جو دن کو روزے رکھتا اور پوری رات قیام کیا کرتا تھا۔ لوگ اس کی عبادات اور تقوی سے متاثر ہو کر اسے اللہ کا ولی سمجھتے تھے، لیکن اس کی جب روح قبض ہوئی تو اس کا چہرہ بدلنے لگا۔ اس کا جو چہرہ ہر وقت پر نور نظر آتا تھا، اس کی شکل بدصورت ہوتی گئی۔ جب لوگ اس کے جسم کا غسل کرنے لگے تو عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ اس کا پیٹ اچانک پھولنے لگا، اس کے جسم سے ایسی بدبو آنے لگی جو ناقابل برداشت تھی۔ غسل دینے والے لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ جو شخص اپنی زندگی میں اللہ کا ولی سمجھا جاتا تھا، اس کے جسم سے ایسی بدبو کیوں آ رہی ہے؟ مریدین نے کہا، جلدی کرو، اسے دفناؤ، کہیں یہ عبرت کا نشانہ نہ بن جائے۔ غسل کفن دینے کے بعد جب اس کا جنازہ اٹھایا گیا تو جنازہ بھاری ہو گیا۔ پیاری بہنوں، جنازہ اٹھانے میں ناکامی ہونے پر لوگ حیرت زدہ تھے۔ جب میت کا وزن اتنا بڑھ گیا کہ جب کوئی بھی اسے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا تو کسی سمجھدار انسان نے انہیں مشورہ دیا کہ فلاں علاقے میں ایک بہت زیادہ مشہور پہلوان رہتا ہے جو بہت بھاری وزن اٹھانے میں ماہر ہے، کیوں نہ اس سے مدد لی جائے۔ یہ سن کر کچھ لوگ اس پہلوان کو بلانے کے لیے نکلے۔ جب وہ لوگ پہلوان کے پاس پہنچے اور اسے پورا واقعہ سنایا، یہ پہلوان اتنا بڑا اور طاقتور تھا کہ جب زمین پر قدم رکھتا تھا تو یوں محسوس ہوتا کہ جیسے زمین لرز اٹھی ہو۔ جب وہ پہلوان جنازے کی جگہ پہنچا، پہلوان نے پورا زور لگایا۔ وہ اپنی پوری طاقت کے ساتھ میت کو اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میت اپنی جگہ سے ہل بھی نہیں رہی تھی۔ اللہ اکبر۔ پھر جب پہلوان اپنی بے پناہ طاقت کے باوجود بھی میت کو اٹھانے میں ناکام رہا تو اس نے افسردگی سے کہا، یہ میت میرے بس کی بات نہیں ہے، میرا مشورہ ہے کہ 5 طاقتور گھوڑے لے آؤ، ان کے پیچھے موٹے رسے باندھو اور میت کو گھسیٹ کر قبرستان تک لے جاؤ۔ اگر یہ ممکن نہ ہوا تو اسی جگہ قبر کھود کر اسے دفن کر دینا۔ آخر کار لوگوں نے پہلوان کا مشورہ مان ہی لیا۔ 5 انتہائی طاقتور گھوڑے لائے گئے جو اپنی رفتار، قوت اور طاقت کے لیے بہت بڑے مشہور تھے۔ گھوڑوں کے پیچھے موٹے اور مضبوط رسے باندھے گئے اور وہ رسے میت کے کفن کے کناروں سے باندھ دیے گئے۔ یہ منظر دل دہلا دینے والا تھا۔ جب گھوڑوں کو حرکت دی گئی تو ایک بار زمین کانپ اٹھی۔ وہ میت زمین پر رگڑے کھاتی ہوئی آگے بڑھنے لگی۔ کفن جگہ جگہ سے پھٹنے لگا اور اس کے نیچے جسم کے آثار نمایاں نظر آنے لگے۔ ہر جھٹکے کے ساتھ زمین پر ایسی آواز پیدا ہوتی جیسے کوئی بہت بھاری پتھر گھسیٹا جا رہا ہو۔ لوگ یہ منظر دیکھ کر بہت زیادہ خوف زدہ ہو گئے۔ اب گھوڑوں نے بڑی ہی مشکل سے میت کو قبرستان تک پہنچایا تو لوگوں نے اسے قبر میں اتارنے کی کوشش کی، مگر ہر بار میت قبر کے کنارے پر رک جاتی، جیسے زمین بھی اسے قبول کرنے سے انکار کر رہی ہو۔ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے دھکیل کر میت کو قبر کے اندر اتارا، مگر جیسے ہی میت قبر میں گئی تو زمین سے ایسی بدبو نکلی کہ لوگ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ جب لوگ قبر کو مٹی سے ڈھانپنے لگے تو مٹی بار بار کھسک کر نیچے گر رہی تھی، جیسے قبر خود اس لاش کو اپنی آغوش میں لینے سے گھبرا رہی ہو۔ مٹی ڈالنے والے مزدوروں کے ہاتھ کانپنے لگے۔ کسی نے کہا، جلدی کرو، یہ منظر اور زیادہ خوف زدہ ہو رہا ہے، لیکن مٹی بار بار قبر سے باہر آتی رہی، جیسے یہ شخص زمین کے لیے ناقابل قبول ہو۔ اللہ ہمیں ایسے انجام سے بچائے جہاں نہ دنیا قبول کرے اور نہ ہی تو زمین۔ قبر کو بامشکل بند کیا گیا، لیکن جیسے ہی قبر پر مٹی ڈالی گئی، زمین سے ایک ایسی آواز آئی جو سننے والوں کے دل کو دہلا گئی۔ لوگ خوف سے پیچھے ہٹ گئے۔ قبرستان میں موت کی خاموشی چھائی ہوئی تھی، لیکن جو کچھ ہوا تھا اس نے لوگوں کو خوف زدہ کر دیا تھا۔ اچانک قبر کے اندر سے ایک آواز آئی، لوگو رکو، میرے گناہ تو جانو، وہ گناہ جنہوں نے مجھے ذلیل
ذلیل کر دیا، وہ اعمال جو میری بربادی کا سبب بنے۔ لوگ خوف کے مارے تھم گئے، آواز قبر کے اندر سے آ رہی تھی اور ہر لفظ دل کو چیر رہا تھا۔ کسی کہنے والے نے کہا، اے لوگو، تم نے مجھے ولی سمجھا، لیکن میری حقیقت کچھ اور تھی۔ میری زبان سے ذکر الہی نکلتا تھا، لیکن دل میں دنیا کی محبت تھی۔ میں نے اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کو دکھانے کے لیے، لوگوں کی نظروں میں اچھا بننے کے لیے عبادت کی تھی۔ اور ہاں، 3 گناہ ایسے تھے جنہوں نے میری آخرت بھی برباد کر دی، میری دنیا بھی تباہ کر دی، میری نیکیوں کو بھی ضائع کر دیا۔ میں نے اپنی بیوی کو 3 جملے بولے تھے، وہ 3 جملے آج مرنے کے بعد میری بربادی کا سبب بن گئے۔ اس کے بعد اس شخص نے کہا کہ سب سے پہلا جملہ کہ میں تمہیں بار بار سمجھا چکا ہوں، اگر تم نے اپنا رویہ اور عادتیں نہ بدلی تو مجھے مجبوراً تمہیں طلاق دینی پڑے گی، کیونکہ اس طرح کی زندگی گزارنا میرے لیے ممکن نہیں۔ میں باتوں باتوں پر اپنی بیوی کو طلاق کی دھمکیاں دیتا تھا، اگر تو فلاں سے ملی تو تجھے طلاق دے دوں گا، اگر تو نے فلاں بات کی، فلاں کام کیا تو میں تجھے طلاق دے دوں گا۔ میری یہ دھمکیاں جو تھیں، انہوں نے میری آخرت برباد کر دی۔ اس کے بعد وہ شخص کہنے لگا، میرا دوسرا جملہ کہ تم پورا دن گھر میں رہتی ہو، لیکن نہ گھر کا ماحول ٹھیک ہوتا ہے اور نہ ہی تو کوئی کام مکمل ہوتا ہے۔ تم گھر میں سارا دن کرتی ہی کیا ہو؟ ہر وقت ویلی بیٹھی ہو، پورا دن گھر کو دیکھتی، میرے بچوں کو دیکھتی۔ اس کے باوجود بھی میں اپنی بیوی کو کہتا، تم پورا دن گھر میں کرتی ہی کیا ہو؟ اب میرا تیسرا جملہ سنو کہ جب بھی میں تمہارے بارے میں سوچتا ہوں تو دل میں یہی آتا ہے کہ تم سے شادی کرنا میری زندگی کا سب سے بڑا گناہ تھا۔ تم سے شادی کرنے سے تو بہتر یہی تھا کہ میں کنوارا مر جاتا۔ اس کے بعد قبر سے آنے والی آواز نے کہا کہ یہ 3 جملے ایسے ہیں جنہوں نے میری آخرت برباد کر دی، صرف ان 3 جملوں کی وجہ سے۔ اے میرے بھائیوں، خدا را کبھی بھی اپنی بیویوں کو یہ 3 جملے بھول کے بھی نہ بولنا، ورنہ یاد رکھنا تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو اس اللہ کے ولی کا ہوا۔ پیاری بہنوں، یہ واقعہ ایک واضح پیغام دے گیا کہ انسان کو اپنی زندگی میں ریاکاری، جھوٹ اور دنیاوی خواہشات سے بچنا چاہیے۔ اپنی بیوی کو ایسے جملے نہیں بولنے چاہیے جس سے اس کی دل آزاری ہو۔ پیاری بہنوں، ہمیشہ نیت کو خالص کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ میں دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں اپنی نیتوں کو صاف رکھنے اور اپنی آخرت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ المبین۔